ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ولادت کے ایام آ رہے ہیں، ولادت کا دن آ رہا ہے، اس حوالے سے ہم صرف ایک دن نہیں منائیں بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت حاصل کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کے لیے اپنے آپ کو ان کے ظہور کے لیے تیار کر سکیں۔ اس حوالے سے مختلف آپ نے جو بحثیں ہیں وہ ملاحظہ کی بھی ہوں گی اور کریں گے بھی، جو امام علیہ السلام کی امام اور امت کے حوالے سے ہیں۔ ایک پولیٹیکل بحث ہے کہ جو دنیا میں سسٹمز ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سسٹم ہوگا، اس میں کیا فرق ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری جو بحث ہے وہ اسلامک سویلائزیشن پر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ریبر نے یہ جو ہے نا استعمال کیا تھا لفظ کے تمدن اسلامی۔ تو آج ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ تمدن اسلامی کیا ہے، اور کیا یہ تمدن اسلامی ظہور سے پہلے ممکن ہے کہ یہ جو ہے نا نافذ ہو سکے، اور ہم اس کو جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام ریسرچ اسکالر مولانا علی نقی ہاشمی صاحب کو۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، چونکہ موضوع بہت لمبا ہے تو جو ہے نا وہ اور جلدی چاہیں گے کہ ہے بھی ایک نیا موضوع، لیکن جلدی چاہیں گے کہ اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو سکے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اگر مقدمے کے طور پہ یہ بتائیے گا، یہ جو ریبر نے لفظ بھی استعمال کیا تمدن اسلامی، یہ تمدن اسلامی کیا ہے، اور یہ اسٹیبلش ہو کے اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ کیا ہے اور کیا فائدے ہوں گے؟ ماشاءاللہ بھائی، یہ پوری گفتگو جو ہے 2 گھنٹے کسی پر ہو جائے گی، اسی سوال پہ ہم اپنے اندر ساری چیزوں سے سمویا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک بہتر ہے جزیات میں اور سوالات کرتے کہ ہے نا وہ مسلسل ہم اور آپ دونوں مل کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں جی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت، بسم اللہ کے بغیر ہی ہم نے شروع کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ بہترین آیت کی تلاوت آپ نے کی ہے، جو بڑی ہمیں امید دلاتی ہے کہ چاہے ہم مستضعف ہی کیوں نہ ہوں، اگر صاحب ایمان ہیں تو اللہ نے ہم ہی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا میں امام بھی بنانا ہے، اور وارث کیا بنانے؟ اور وارث صدوی ہمارے ہاتھ میں آنی ہے۔ ہم یہ انشاءاللہ۔ وارث ہیں۔ بہت زبردست آغاز ہوا ہے انشاءاللہ۔ اور بار جب امام سے متعلقہ جیسے 15 شعبان ہے اور پروگرام انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہے، تو عموماً اس آیت سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے کا اچھا ہوا آغاز، بہتر ہے۔ اب ہم اگر تمدن اسلامی، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسلامک سویلائزیشن، جی بالکل، سانگ سے نہیں آپ اسلامک کلچر نہیں کہہ رہے، آپ ثقافت نہیں کہہ رہے، تمدن۔ آپ تمدن کی بات کر رہے ہیں۔ تمدن جو ہے یہ مثلاً معروف تمدنوں میں اگر ہم کہیں نا تو ہم کہتے ہیں جیسے خود سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مصری تمدن ہے، ایک ایرانی تمدن ہے، ایک ترکی تمدن ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جو سویلائزیشنز رہی ہیں کئی ہزار سال تک مسلط، نہ صرف ایک خاص علاقے پر بلکہ کئی علاقوں کو، کئی ملکوں کو جو آج ملک بن گئے ان کو اپنے درمیان سمیٹ کے رکھتی تھی۔ تو اسی میں جو ہے وہ ایرانی تمدن بھی تھا، چینی تمدن بھی ہے، یا خود مصری تمدن بڑا معروف رہا، اور اسی طرح سے بہت سارے یہ سویلائزیشنز ہیں کہ جو صرف یعنی اس کا تعلق کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ملنا ملانا، یعنی وہ عادتیں نہیں ہیں کہ جو عموماً رائج ہوتی ہیں، اسے ہم کلچر کہتے ہیں، ہم اسے اپنی ثقافت کہتے ہیں کہ بھائی پہنتا کیسے ہے تو کھاتا کیسے ہے تو رہائش کس طرح کی ہوتی ہے ان کے یہاں، تو ملن یعنی جو میل جول ہے وہ کیسا ہے، تو فیملی خاندانی نظام کیسا ہے۔ بات اس سے اوپر کی ہو رہی ہے، بات جو ہے نا وہ تمدن کی ہو رہی ہے۔ تمدن یعنی وہ کلچر ہے کہ جو حتیٰ کہ آخری بات کروں تو وہ یہ کہ وہ سوچنا کیسے ہے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوچتے کس طرح سے ہو۔ اس کے بعد وہ محدود کسی خاص علاقے سے نہیں ہوتا، کسی خاص قوم سے نہیں ہوتا، اس میں اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے نا یہ نام نہاد معروف، چاہے وہ ترکی کا کلچر، اب پہلے ثقافت کا بھی پہلے اس کے اندر تمدن تھا لیکن اب وہ ایسے ثقافت بن گئی ہے، پہلے کبھی اس کے اندر تمدن تھا جس کو اب ایرانی ثقافت کہا گیا۔ کیا فرق ہوگا تھا تمدن اور ثقافت میں؟ نے بنیادی فرق پہلے بیان کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پایا۔ سوچنا، یعنی اگر آپ خالی اوڑھنا بچھونا مراد لیں، اگر آپ ملنا جلنا مراد لیں، اگر آپ کھانا پہننا مراد لیں، اگر آپ یعنی زندگی روش جو ہوتی ہے روزمرہ کی، اس میں جو آپ کے ہاں ایسے قوانین ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ کسی بڑے
میرے طبقاتی یا میرے قبائلی رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے. جب آپ اس کو ملک کا کلچر قرار دیتے ہیں نا، تو وہاں پر مراد لی جاتی ہے کہ یہ وہ ثقافت ہے کہ جس کے اندر یہ اپنے 24 گھنٹے دیکھتے ہیں کہ کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جھکتے ہیں، ملتے ہیں، خاندانی یعنی آپس میں ریلیشنز ہے، لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں، یعنی بہت ہی محدود بات. کپڑے کیسے پہن رہے ہیں. ثقافت مثلاً ایرانی ثقافت جو ہے وہ ہماری ثقافت سے مختلف ہے، پاکستانی ثقافت بالکل سے ہم دونوں کی ثقافت افغانی سے مختلف ہے، یعنی افغانی اس طرح ثقافت آپ دیکھیں ترکی سے مختلف ہے، عربیوں سے مختلف عرب تو بالکل ہی یعنی بالکل ہی مختلف ہو جاتے ہیں، ان کا جو کلچر بنتا ہے. تو یہ جو کلچر ہوتا ہے نا، یہ اس پہ کسی ایک علاقے تک، کسی علاقے تک اور کسی خاص رسومات کا نام ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کلچر. لیکن جب آپ تمدن پر آتے ہیں تو یہاں بات بہت وسیع ہو جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ پھر کسی خاص علاقے، خاص قبیلے یا خاص مذہب سے متعلقہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ تمدن نے یعنی تمدن جو ہے وہ سویلائزیشن ہوتی ہے پوری پوری. یعنی وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کلچر ایک پارٹ ہوتا ہے، اس کا کلچر خود ایک پارٹ ہو جاتا ہے. کھانے پکانے کا انداز جو کلچر کا حصہ ہے، یہ خود ایک پارٹ ہو جاتا ہے تمدن کا. لیکن تمدن جو ہے نا، وہ اصل میں آپ کہتے ہیں جس کو تفکر، یعنی ایک سوچنے کا انداز بھی جو ہے نا وہ سویلائزیشن دیتی ہے، جو ثقافت میں نہیں ہوگا. اور آپ اپنے نظام بناتے ہیں. وہ نظاموں میں پھر آپ کا حکومتی نظام آتا ہے، پھر اسی میں آپ کا ثقافتی نظام آتا ہے، اس کے اندر آپ کا اقتصادی نظام آتا ہے، اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ شہری نظام آتا ہے. یعنی وہ بات پھر بہت وسیع پیمانے پر نکل جاتی ہے. کلچر اس تمدن کا ایک پارٹ رہ جاتا ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے تمدن کا. اب جو رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب نے حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کے تمدن اسلامی کا مطلب کیا ہے، یعنی انہوں نے تمدن اسلامی کس طرح سے کہا کہ، اور لفظ ہے تمدن نوین اسلامی، یعنی کہ تمدن بھی نیا ہوگا، اور وہ اسلامی نظام جو اس سے پہلے رائج رہے ہیں یہ اس میں بھی جدت لے کر آئے گا. یعنی اب ہم وہ جو رائج نظام رہے اسلام کے نام پر، ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. خود اسلام جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا ہے. تو اب ہم تمدن کی بات کر رہے ہیں جو نوین اسلامی کا نام دے رہے ہیں. یہ ترقی کر چکا ہے. یہ ہے کہ مطلب جو ہمیں بیچ میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اصل دین سے دور ہو رہے تھے، واپس دین کی طرف پلٹنے شروع ہوئے تھے، یا ہم ثقافت اپنا رسومات کا مجموعہ بنا دیا تھا دین کو. صحیح، اسلام کو رسومات کا مجموعہ بنا دیا تھا. وہ ختم ہو کے واپس ہم اصل دین کی طرف آ رہے ہیں. اصل اسلام میں کلچر شامل ہو گیا تھا، ایسی رسومات شامل ہو گئی تھی کہ جس کا کوئی تعلق دینی قوانین اور اصول اور اہداف اور شریعت اور اس سے نہیں تھا. یعنی وہ تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی خاص قوم کا کلچر تھا، اس کو انہوں نے اسلامی پارٹ بنا دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا جوز ہے. جیسے ایک مثال ہے کہ ابھی جو نا بات اصل میں کہیں اور نکل جائے گی، لیکن اب کی بات سے ذہن میں ایک ایگزامپل ذہن میں آ گئی، تو وہ کہ اب جو اتنا عجیب لگتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ دین اور مذہب ایک ہیں، تو مطلب کیا عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنا لمبا ہم نے عرصہ گزارا ہے کہ دین اور مذہب الگ 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 ہمارے کانوں میں جو ہے نا وہ رس کھولا گیا ہے. اب اگر بات کی جائے دین اور مذہب جو ہے نا جو سیاست ہے، سیاست معذرت دین اور مذہب کیا ہے، سیاست اور مذہب، سیاست اور دین الگ 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 جدا 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 جدا. تو اب جو یہاں تک نہیں، یہ بات آگے چلی گئی ہے. بات کہتے ہیں کہ علم اور دین الگ ہے، بہت خطرناک ہو چکا ہے. علم اور دین تو پہلے سیاست اور دین کو کہتے تھے نا، اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، علم اور دین الگ ہے، یعنی سائنس الگ ہے، دین الگ. ہاں، یعنی بہت ہی زیادہ اتنا زیادہ دین کا چہرہ ایسا پیش کیا گیا، اسلام کا چہرہ ایسا پیش کیا گیا کہ اس میں لگتا ہی ہے کہ جامعیت کے بجائے جو ہے وہ محدودیت ہے. یعنی خاص ڈومینز پہ بات کرتا ہے، خاص ڈومین سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ تو سازش تھی بہت گہری کہ جو ہمارے یہاں ہوئی ہے، انگریزوں کی ہوئی سازشیں ہیں یہ ساری. لیکن بہرحال اس میں مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں. یعنی آپ اتنے کمزور تھے کیونکہ کوئی آپ پر غالب آیا. تو بہرحال وہ بھی میں پھر موقع ملے گا کریں گے بات کو. میں وہی وہاں لے کے چلتا ہوں. اور اچھا ہے رہبر معظم، کیونکہ آپ نے کہا کہ کیوں تمدن اسلامی کا لفظ استعمال کیا، تو رہبر معظم نے آپ کے سامنے ہے کہ چند مراحل ہیں، چند اسٹیپس ہیں جن کو بیان کیا ہے. رہبر نے کہا پہلا مرحلہ تھا انقلاب اسلامی کا، صحیح ہے، جو آ چکا ہے، جو رونما ہو چکا ہے. وہ ہم نے انقلاب اسلامی کس کے مقابلے میں، یعنی یہاں پر انقلاب تھا جو رشین انقلاب تھا، انقلاب تھا جو فرانس کا انقلاب تھا، انقلاب تھا جو کیپٹل کا انتخاب، کیپٹل انقلاب تھا، یعنی ہم نے جمہوری انقلاب تھا، فلاں مشہور ہوئے نا، سارے کے سارے انقلابات تھے. ان کے درمیان میں سے بادشاہی حکومت کو ایک نظام انقلاب تھا، فلاں. ہم نے ان تمام کو رد کر کے اور ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ نہ ہمیں شرقی چاہیے نہ غربی چاہیے، نہ ہم جو ہے وہ مشرق سے آئے ہوئے نظاموں کو قبول کرتے ہیں، انقلابوں کو قبول کرتے ہیں، نہ ہم مغرب سے آئے ہوئے انقلابوں کو قبول کرتے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا کہ ہم انقلاب اسلامی چاہتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جو 1979 میں آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے تمام نظاموں کو رد کیا اور انقلاب اسلامی کو
آپ نے جو ہے وہ منظر عام پر یا پہلی مرتبہ دنیا میں متعارف کر ایک سسٹم بتایا کہ یہ ایک سسٹم بھی ہے کہ جو اب یہ ہم نے مرحلہ انقلاب اسلامی کا طے کر لیا. دوسرا ہوتا ہے نظام اسلامی, جو رہبر معظم نے فرمایا. نظام اسلامی کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ اس کی جو اندر موجود سسٹمز ہیں, مثلا ایک نظام ہے جو کہتے ہیں کہ انتخابات کا نظام کیا ہے. یہ نظام ہے کہ بھائی فرض کریں جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ خبرگان کیا ہوتے ہیں, جو انقلاب کے بعد وجود میں آئے نظام. عوامی انتخابات کس کو کہتے ہیں؟ جو سینٹ ہے انہوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مثلا خبرگان, اپنا نگہبان رکھا ہے. مثلا وہ جو تعین کرتی ہے پورے لیڈرشپ کا, خبرگان کہتے ہیں آپ اس کو, جو انتخاب کرتی ہے ولی فقیہ کا. خود ولی فقیہ کیا نظام ہے, یعنی یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے وجود میں آئی ہے؟ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظام بھی وجود میں آ گیا, یعنی انقلاب بھی وجود میں آ گیا, نظام بھی وجود میں. انقلاب کے بعد نظام والا 47 سال ہو گئے, 48 سال ہو گئے, یہ تعین ہو چکا ہے کہ ملک کا صدر کیسے بنتا ہے, ملک کی پارلیمنٹ کیسے بنتی ہے, ملک کا ولی فقیہ کیسے تعین ہوتا ہے, ملک کا آئین جو ہے اس کا رول کیا ہے, ملک کا عدالتی نظام کا سسٹم یعنی عدالتی نظام کیا ہے. تو اس میں جو انقلاب اور اسلام کی آمیزش ہے, اور اس کے بعد ایک بہترین نظام ہے کہ جو نہ دنیا کو برا لگے, نہ اسلام, نہ ہم ٹکرائیں دنیا سے نہ اسلام سے, اس کو ہم کہتے ہیں نظام اسلامی. یہ نظام اسلامی بھی وجود میں آ چکا ہے, یعنی انقلاب اسلامی پہلا مرحلہ وجود میں آ گیا, نظام اسلامی دوسرا مرحلہ وجود میں آ گیا. اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حکومت اسلامی, یا عربی جو رہبر استعمال کرتے ہیں وہ دولت اسلامی کا استعمال کرتے ہیں, یعنی حکومت اسلامی. ہم حکومت اسلامی کے مرحلے میں, یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نظام تو ڈیفائن کر دیے ہیں, آیا ہر نظام کے بعد وہ شخصیات جو جگہ لے رہی ہیں نظاموں میں, آیا وہ ساری کی ساری بھی اس نظام یعنی اس انقلاب اور اس نظام کے مطابقت ہیں, رکھتی ہیں یا نہیں ہیں؟ مثلا کیا مطلب یہ کہ آیا جو ہم نے بنایا ایک پارلیمنٹ کا ممبر, آیا اس پارلیمنٹ کے ممبر پر انقلاب کے اور نظام کے اثرات ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں حکومت اسلامی, یعنی جس پر لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایران جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے نا فلاں جگہ پر جو پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہے اس نے بہت تنگ کیا. تو یہ جو فلاں بندہ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, جب تک یہ اسلامی نہیں ہوگا ہم دولت اسلامی یا حکومت اسلامی کے مرحلے سے نہیں نکلیں گے. حکومت اسلامی کا مرحلہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ڈیفائن شدہ نظام جو بنا دیے گئے ہیں اس میں شخصیت بھی صحیح آگے بیٹھ جائے, ہم اس کو کہتے ہیں یہ دولت اسلامی کا مرحلہ ہے, یہ حکومت اسلامی کا مرحلہ ہے. یعنی استعمار بہت تیز ہے. استعمار کی سمجھ میں آ گیا کہ دو تو بڑے بڑے مراحل طے کر چکے ہیں, ابھی تیسرے مرحلے میں ان کو اٹکا کے رکھو, کیونکہ چوتھا مرحلہ ہے ثقافت اسلامی کا جو رہبر معظم نے بیان کیا. اس کے وہ کیا ہے ثقافت اسلامی کسے کہتے ہیں؟ ثقافت اسلامی سے کہتے ہیں کہ اب خالی حکومتی شخصیات ہی نہیں کہ اندر اسلام نظر آئے, بلکہ اب آپ یونیورسٹیز میں داخل ہو تو آپ کو اسلام نظر آئے, اب آپ باہر پردہ دیکھیں تو نظر آئے, بازاروں میں آپ جائیں تو آپ کو اسلام نظر آئے. یعنی پھر وہ ثقافت اسلامی ہے جس کو آپ کلچر کہتے ہیں اسلامی. ابھی ایران میں ایرانی کلچر ہے, اسلامی کلچر ابھی تک نہیں آیا ہے. ہاں نہیں, خاص لوگ ہیں الحمدللہ, وہ چاہے بازاروں میں جائیں, چاہے یونیورسٹیز میں جائیں, چاہے کہیں بھی جائیں, نہ ان کی داڑیاں ختم ہوتی ہیں نہ ان کا پردہ ختم ہوتا ہے, اوکے ہو گیا. لیکن یہ ابھی محدود ہے, یہ ابھی بعض لوگوں تک محدود ہے. یہ کلچرل جو انقلاب ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے جہاں پر ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یوں نہیں ہے, یہ بھی وقت سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کہیں گے نہیں جب تک حکومت اسلامی کا مرحلہ مکمل نہیں ہوگا ہم چوتھے مرحلے میں یعنی ثقافت اسلامی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. حکومت اسلامی کے بعض شعبے بالکل سیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. مثلا فوج, مثلا سپاہ بازران, مثلا بسیج, مثلا دفاعی نظام, مثلا بہت سارا جو ہے وہ حوضوی نظام, بہت سارے سکولز. تو وہاں پر ہم اس نظاموں میں ہم بہتر ہو گئے, اور کچھ مرحلے میں ہم داخل ہو گئے, یعنی کچھ شعبے حتیٰ کہ انقلابی اس طرح شامل ہوئے, مکمل ہوئے کہ وہ ثقافت اسلامی کے مرحلے میں داخل ہو گئے. لیکن پورا نظام جب داخل ہوگا تو پھر صحیح کلچرل انقلاب آئے گا, اور وہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے. کلچرل انقلاب جو ہے نا وہ آپ کی رسومات سے مقابلہ کرنا ہے. آپ رسومات سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. مثلا ایران کے اندر بہت سارے ایسے جشن ہیں کہ جو منائے جاتے ہیں جسے کوئی تعلق جو دین سے نہیں ہے. یہ آپ جب کلچرل اسلام کہہ رہے ہیں یہ وہی تمدن اسلامی کی طرف ہی ہے, یا یہ اگلا مرحلہ, اس کا اگلا مرحلہ ہے؟ یس, جب ہم ثقافت اسلامی کو مضبوط کرتے ہیں اب ہم تمدن اسلامی کی طرف جائیں گے. اس میں کیا ہے, اب اس میں ایران نہیں ہے. اب یہ انقلاب جو ہے یہ اپنی ثقافت کو الحمدللہ مضبوط کر کے متاثر کر رہا ہے پڑوسیوں کو, یہ متاثر کر رہا ہے ہر اس انسان کو کہ جو اسلام سے محبت کرتا ہے, وہ چاہے لبنان میں رہتا ہو, چاہے وہ یورپ میں رہتا ہو, چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو. تمدن اسلامی پھر کسی ایک خاص علاقے تک محدود نہیں رہتا. ایران کلچر, انقلاب کا کلچر ہو سکتا ہے محدود رہ جائے ایران تک, لیکن جو چوتھا مرحلہ ہے اس کے بعد جو پانچواں مرحلہ شروع ہوتا ہے تمدن اسلامی, یہاں پر پھر تفکرات کی جنگ شروع ہوئی ہے. اب تفکرات مثلا ایران میں رہنے والی شخصیت بھی مجتہد فقیہ ہے, عالم دین ہے, اسکول ٹیچر ہے.
اب جیسے وہ سوچ رہا ہے، پتہ چلا لبنان کے اندر بیٹھا ہوا عالم دین ٹیچر وہ بھی ویسے ہی سوچ رہا ہے، پتہ چلا یہ جیسے سوچ رہے ہیں ایسے جو امریکہ میں بیٹھا پروفیسر سوچ رہا ہے، بھائی یہ تو شیعہ نہیں ہے، یہ تو عیسائی ہے، عیسائی کیسے سوچ رہا ہے؟ یہ بھائی ویسے امام خمینی کہتے تھے کہ مطلب ہم اس انقلاب کو ایکسپورٹ کریں گے، وہی بات ہے. ایکسپورٹ سے مراد یہ دین ایکسپورٹ کرنے کا مراد ہے نا، کیونکہ وہاں پر انقلاب جو ہے نا اس کا علاوہ سے خالد کو معنی غلط دیے گئے نا، کے ذریعے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا جنگ کی مسلطی ہوئی نا، ایران کو انقلاب کے اوپر جنگیں رہیں، تو انقلاب جنگ کی وجہ سے نا تھوڑا سا فوجی نظر آتا ہے، دفاعی نظر آتا ہے، تھوڑا سا اسلحہ نظر آتا ہے، تو پھر خود بخود مطلب یہ لے گیا انقلاب. ہم اگر پوری دنیا میں انقلاب برپا کر رہے ہیں، لوگ شاید ہر جگہ پہ جہاد ہو، ہر جگہ پہ قتل عام ہوگا. بات یہ نہیں تھی، امام خمینی علیہ الرحمہ نے جس زمانے بات کہی تھی اس زمانے میں آپ نے جنگ مسلط بھی نہیں کی ہوئی تھی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اگر ایک اسلام انقلاب کی بنیاد پر، اسلام جو انقلاب کی صورت میں آیا ہے، اگر یہ کسی قوم کو نجات دے سکتا ہے تو یہ تو ساری قوموں کو نجات دینے کے لیے کوشش کیوں نہ کرے. جو ساری قوموں کو نجات دینے والی بات ہے نا، یہ تمدن نوین اسلامی ہے کہ جو تفکرات کے اوپر اثرات ڈالتا ہے انشاءاللہ، اور ڈالے انشاءاللہ. آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں جو آپ نے ابھی اسٹیپس بتایا نا، پہلا آپ نے بتایا کہ انقلاب اسلامی، پھر نظام اسلامی، پھر حکومت اسلامی، پھر اس کے بعد جو ہے ثقافت اسلامی، پھر تمدن. اور تمدن میں آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ سوچنے کا انداز ایک ہو جاتا ہے، چاہے یورپ میں ہے، چاہے وہ لبنان میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، اور چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، دیوبندی ہو، چاہے حدیث ہو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم 2 اسٹیپ پیچھے ہیں، لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم تمدن اسلامی میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ حماس وہی سوچ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران کے اندر بھی کچھ ادارے حکومت اسلامی سے داخل ہو چکے ہیں ثقافت اسلامی میں، تو اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری ثقافت اسلامی سے داخل ہو چکی ہیں تمدن اسلامی میں. لیکن جو ہم پورا پیراڈائم ہے نا، یہ پورا اٹھا اور چلا گیا دوسرے مرحلے میں، اس کے اوپر ٹائم لگے گا، اس پر ٹائم لگ رہا ہے، نہیں لگتا یہ جو الحمدللہ انداز اپنایا ہوا تھا انقلاب نے، نہیں لگتا. لیکن پابندیاں، بلا کی پابندیاں ایران پہ لگ جائیں، آپ کو علمی ترقی نہ کرنے دی جائے، آپ کو ثقافتی ترقی نہ کرنے دی جائے، آپ کو اقتصادی ترقی نہ کرنے دی جائے، اسی طرح سے جو ہے وہ پھر آپ کو دوسرے ملکوں سے ٹکرا دیا جائے، آپ کو ایک خطرے کے طور پہ پیش کیا جائے، ترکی میں خطرے کے طور پہ ایران کو دیکھے، پاکستان ترکی ایران کو خطرے کے طور پہ دیکھے، آذربائیجان ایران کو تھریٹ سمجھے. تو جو استعمار نے کام کیا نا وہ یہ ہے کہ ایران کو، یعنی انقلاب کو جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایرانی بنا دیں، یعنی اسلام کے مرحلے سے بھی نیچے لائیں، اس کو انقلاب کو ایرانی بنا دیں. اور ایرانی بنانے کی بات کہیں کہ اصل میں تو یہ ایرانی ہے کہ جو اپنی حکومت کے دائرے کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اب جب آپ کہیں کہ ایرانی حکومت کو بڑھانے کے لیے، تو لوگوں کو یاد آتا اوہو ترکی نے بھی یہی کیا تھا، ایسی طرح سے آیا تو عربوں نے بھی یہی کیا تھا، آئے اسی طرح سے اوپر چھا گیا تھا. تو بات یہ کہ لوگوں کے پورے تجربے گزر چکے ہیں، اسلام کے ترقی کے جو غلط مراحل اور غلط سٹیپس طے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے دماغوں میں موجود ہیں. جیسے کہ خود خلافت عثمانیہ میں بہت ساری جگہوں پر اگر وہ خود راضی نہیں تھے تو آپ نے جبراً ان کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا. تو وہ جو لوگوں کے تجربات ہیں نا، اس بنیاد پر ہم اس مرحلے میں پوری طرح سے داخل نہیں ہو پا رہے کہ جو انشاءاللہ تقاضا اسلام کا بنتا ہے. اچھا، اب ایسے میں گفتگو اتنی پیاری ہو رہی ہے، اتنی زبردست ہو رہی ہے، اس سے بہت سارے پوائنٹس نکل رہے ہیں، لیکن ہم مطلب اگر ہم ان نکات میں چلے جائیں گے تو ہم جو ہے نا وہ اصل بحث سے ہم دور ہو جائیں گے. حالانکہ سوال یہ بھی یہ رہا ہے، جب آپ نے پہلا سوال کیا تبھی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے غلط موضوع چھوڑ دیا، یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا موضوع ہے. اچھا اب یہ ہے مطلب اگر ابھی ہم اس پہ ڈسکس کرنے چلیں گے نا تو ابھی ایک سوال یہ ہوگا کہ ہم ابھی ثقافت اسلامی والے مرحلے میں ہیں، تو ہم ثقافت حکومت اسلامی والے مرحلے میں اب اس کے مطلب میں داخل ہونا ہے. اگر آپ انقلاب کو دیکھیں تو ہم حکومت اسلامی کے مرحلے، صحیح، حکومت اسلامی ابھی ہمیں اس میں جانا ہے، لیکن اس میں مسائل ہیں کہ مطلب ہم حکومت اسلامی قائم کر پائیں گے. اب مجھے ایک اس سوال کا نا مختصر جواب دیں، کیا دوران ظہور کیا اسلامک سویلائزیشن ایبسولوٹ، اب اسلامک سویلائزیشن کا ہے نا، ایبسولوٹ اسلامک سویلائزیشن کیا اسٹیبلش ہو سکتی ہے؟ بعض شعبے انقلاب، اگر آپ اصل مسئلہ یہ نا کہ پہلے اسلام کو بھی تو کھولے نا، اتنی اس کی جزیات ہیں، اتنے اس کے موضوعات ہیں. مطلب پوری اسلامک سویلائزیشن آپ کہنے بعض، ہاں وہ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی لا کے نافذ کریں گے. بس میں مثال دوں آپ کو تاریخی مثال یہ ہے کہ مولا کائنات کو حکومت اسلامی مل گئی 5.5 سال کے لیے، مولا کائنات کو 5.5 سال کے لیے حکومت اسلامی مل گئی. کیا پوری طرح سے اسلام نافذ ہو گیا ہر اس جگہ پہ کہ جہاں پر ایک بھی مسلمان رہتا تھا؟ آیا پورا کا پورا اسلام نافذ ہو گیا اس کے علاقے میں، اس کے دماغ میں، اس کے خاندان میں، اس کے اداروں میں داخل ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، امام کو تو کافی عرصہ لگ گیا، جو رسول اللہ کے بعد تبدیلیاں آ گئی، نہیں امام علی کو تو کافی عرصہ لگ گیا ان تبدیلیوں کو سیدھا کرنے میں. اچھا یعنی 5.5 سال کے اندر یعنی نئے اسٹیپس کیا اٹھاتے؟ ہم تو پیچھے جو کچھ برا ہو گیا تھا اس کو مٹانے میں لگے رہے. بالکل ایسا ہی ہے.
آپ اس کو مٹانے میں لگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات کے زمانے میں 4.25 سال کے اندر یوں کہنا کہ تمام اسلام کے جتنے ڈومینس بنتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی اصل شکل میں نافذ ہو گئے تھے. تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا. بعض موضوعات میں امام نے کمپرومائز نہیں کیا, بعض موضوعات میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ جو پورے 4.25 سال کی تقاریر سے بہت واضح ہے. نہج البلاغہ اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم کون سے موضوعات میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بھی کریں گے, مثلا عدالت کا موضوع ہے, نہیں ہٹیں گے پیچھے. مثلا غربت مٹاؤ موضوع ہے, ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے. یا اسی طرح سے دشمن نے جو نفوذ کر لیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. نفاق جو بہت تیز داخل ہو رہا ہے ہم اس کو برملا کریں گے, کھل کے بیان کریں گے. تو آپ یہ کہیے کہ مولا کائنات نے بھی, نہج البلاغہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی شاہد اس موضوع پر, یہ 4.25 سال کے اندر کوشش کی ہے کہ ایک طرف جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو مٹائیں, اور دوسرے مرحلے میں جو چند ایسے موضوعات کے جن کے اوپر کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہے ہم ان کو جو ہے نا وہ ہر حال میں نافذ کریں گے. تو ہم نے یہ محدود کیا. آپ یعنی پورے آیا تمام جتنا بھی اسلام تھا سارا کا سارا پوری فل فلیش نازل ہو گیا تھا یا نافذ ہو گیا تھا. تو آپ کہیں گے نہیں, بہت سارے اسٹیپس جو مولا کائنات اٹھانے چاہتے تھے افراد ہی نہیں تھے. مولا کائنات کنویں میں جا کے جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ان کے پاس وہ افراد کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ نظام پورا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شعبے میں ہو سکتا ہے لیکن مکمل طور سے نہیں ہو سکتا. تو امام کے آنے سے پہلے, امام کے آنے سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو جب آپ ہم کہہ رہے ہیں امام کے آنے سے پہلے نہیں ہو سکتا تو ہم وائی شوڈ وی آر ڈسکس, نہیں تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں اس موضوع پر, انتظار کریں. نہیں, ہم جن موضوعات, ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے, ہم نے غلط سمجھا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے آنے سے پہلے جو پورے نظام کو نافذ کر دیں گے. غلط بات ہے. ہم امام کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ آمادگی وجود میں لے کر آئیں گے, ایک ایسا دور وجود میں لے کر آئیں گے کہ جہاں پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بہترین مثال دی ہوئی ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, مثال دی آیت اللہ مشکینی نے. موضوع تھا جمعے کا, نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں قوم کے اندر, ہم بھی بیٹھے ہوئے قوم کے اندر ہم سن رہے ہیں, اور جمعہ پڑھا رہے ہیں آیت اللہ مشکینی. آیت اللہ مشکینی کون ہے؟ میرا خیال ہے سرچ کریں وہ پتہ چل جائے گا. ایک مخلص ترین شخصیت ایران کی گزری ہے, کافی عرصے خبرگان میں, کافی عرصے مجلس نگہبان میں, بہت قریب, بہت اچھا انسان تھا, بزرگ شخصیت آیت اللہ مشکینی. اچھی خاصی کتابیں بھی موجود ہیں اس وقت. آیت اللہ مشکینی نے جملہ کہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں ہماری بھی دور ہوئی ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے آپ کو اور نزدیک کر دے, آپ کے سوال کے جواب سے نزدیک کر دے آپ کو نا, آپ کی فکر کو. کیا کہتے ہیں وہ؟ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تشریف لے کر آئے ایران, انہیں ایسا لگا بے حجابی دیکھ کے, انہیں ایسا لگا لوگوں کے مزاج دیکھ کے, بد اخلاقیاں دیکھ کے, دھوکہ دہی دیکھ کے, جھوٹ دیکھ کے, حتیٰ امامے کے اندر موجود سر وہ بھی دھوکے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آغا مشکینی کہنے لگے کہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے جو باہر سے آتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پوری طرح سے نافذ ہو چکا ہے. کہا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہاں پر اسلام پوری طرح سے نافذ نہیں ہو گیا ہے, یہاں پر وہ زمینہ فراہم ہو گیا ہے کہ تم اپنے 6 فٹ کے اوپر یا اپنے اطراف میں یا اپنے اداروں میں یا اس سے بڑھ کر خود اگر تم حکومتی سسٹم میں آ جاتے ہو, تمہارے لیے موقع فراہم ہو چکا ہے کہ تم اسلام کا نفاذ کر سکتے ہو. یعنی موقع کی فراہمی انقلاب اسلامی کا نام ہے, نہ یہ کہ انقلاب اسلامی مکمل ایک چینج کا نام ہے. یہ غلط بات ہے, یہ تو مشکل نے سمجھا دیا ہم کو. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل تو انشاءاللہ جو ریولوشن ہے, اصل ریولوشن ہے, کسی بھی سطح پہ آپ جا کے دیکھیں اس کو, وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف نے کرنا ہے. لیکن کیا انہوں نے اکیلے کرنا ہے؟ نہیں, افرادی قوت چاہیے. یہ جو افرادی قوت ہے یہ کہاں سے وجود میں آئے گی؟ یہ انقلاب کا کام ہے, یہ اسلام کا کام ہے, یہ ایران کا کام ہے, یہ حزب اللہ کا کام ہے, یہ انصار اللہ کا کام ہے, یہ ہر آرگنائزیشن کی جو انشاءاللہ خط امام خمینی میں چل رہی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ افراد مہیا کریں کہ جو امام کو انشاءاللہ مددگار ثابت ہو جائیں. دیکھیں اللہ بھی کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جب اللہ مدد مانگ رہا ہے تو امام زمان کیا مطلب ہے؟ اگر امام, میں ایک بڑی عجیب سی بات کبھی کرتا ہوں, پتہ نہیں میں نے میڈیا پہ آپ کے یہاں کیا یا کہیں اور کر دیا, لیکن میں کر دیتا ہوں. مثلا آپ مجھے بتائیے کہ مولا کائنات ایک جملہ کا ہے, بلکہ میں پہلے جملے سے پہلے بات کرتا ہوں. مثلا یہ کہ جیسے ہی خلافت کا مسئلہ ہوا, رسول اللہ کی رحلت ہوئی, تو آ گئے ابو سفیان, آ گئے, آگے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے آپ کا حق چھن گیا ہے. یہاں پہ آپ نے سن کہی, میں نے اپنی پہلے بات ہو چکی ہے, یہاں سے ہوئی نہیں ہوئی لیکن یہ ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ امام سے کہنے لگا ابو سفیان کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سواروں سے پڑھنے کے لیے بھر دوں گا. مراد یہ تھی کہ جنگ ہوگی اور میں آپ کی جو حکومت لے کے دے دوں گا, آپ کو خلافت واپس کروا دوں گا. امام نے منع کر دیا. اب میں یہ سوال کر رہا ہوں, فرض کریں اس کی جگہ مالک اشتر ہوتے ہیں, اور مالک اشتر کے پاس واقعی اتنے افراد ہوتے جتنے ابو سفیان کے پاس تھے, اور وہ آگے کہتے ہیں امام سے کہ امام اجازت دیجیے ابھی آپ کے. تو آیا مجھے بتائیے کہ امام منع کرتے یا ہاں کرتے؟ بھائی امام نے ہاں کرنی تھی, کیسے پتا آپ کو؟
کیونکہ آگے امام نے جملہ کہا ہے, امام نے کہا اگر دو شخصیات زندہ ہوتی, ایک حمزہ اور ایک اپنے جعفر طیار جو اپنے بھائی تھے, ان کے کہا جعفر طیار اور حمزہ ہوتے ہیں نا تو یہ حق مجھ سے نہیں چھن سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شخصیات ہمارے پاس, مالک اشتر شخصیات ہمارے پاس, ویسے کرنی شخصیات ہمارے پاس, فرض کریں میں سمجھ عمار, محمد بن ابی بکر, یا خود مالک اشتر, یا خود جیسے کہا جعفر طیار یا حمزہ, اگر یہ شخصیات ہمارے پاس ہو کے اور وہ کہیں کہ آئیے امام ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, تو کیا امام پھر بھی خلافت نہیں لیتے؟ 100% دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وفادی قوت ہی نہیں ہے, ہم انگلیوں پہ گن رہے ہیں. اے مولا کائنات, آپ کے ساتھ انگلیوں پہ گننے جاتے ہیں لوگ جو آپ کو ساتھ دے رہے ہیں. امام حسن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. امام حسین آپ کو سب سے زیادہ لوگ مل گئے, اتنے کہ چھٹے امام, یعنی الحمدللہ چھٹے امام بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے پاس اتنے لوگ بھی ہوتے جتنے کربلا میں تھے تو میں جہاد قیام کرتا. یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ انقلاب کا کام جو ہے نا, انقلاب کا کام وہ زمینہ فراہم کرنا ہے, وہ میدان فراہم کرنا ہے, وہ مجھے اور آپ کو میدان دینا ہے. آؤ متقی ہونا چاہتے ہو, تمہیں متقی ہونے کا پورا, یعنی پورا تمہیں اب نہیں کہہ سکتے کتابیں نہیں ہیں, ترجمے نہیں ہوئے, ہمیں پتہ نہیں تفسیریں اصل دین کیا ہے, اس کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا, دشمن کیا کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو انفجار نور ہے, انقلاب انفجار نور ہے, اب تو روشنی ہے, اب تو اندھیرے ختم ہو گئے. تو سامنے یہ روشنی تو جو ہے نا یورپ تک اور امریکہ تک پہنچ چکی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. وہ کہاں پہ انقلاب کا سب, وہ میں نے وہ جو ایک ابھی جو امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے, اس میں ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ چوکنگ ہوئی تھی, بڑی خوبصورت تھا وہ کہ آیت اللہ سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آج میں تصویر دیکھ کے آ رہا تھا, بالکل یہ تصویر جو ہے نا وہاں پہ ایران کے اندر ہوئی تھی نا, کہ امام خامنئی صاحب کی تصویر جل رہی ہے اور اس سے لوگ سگریٹ سلگا رہے تھے. آج میں دیکھے آگے ٹرمپ کی تصویر جل رہی ہے اور لڑکی جو ہے نا سگریٹ سلگا رہی ہے. یہ زیادہ وقت نہیں خدا, یہ آپ دیکھیے نا یہ کیا کروں مکر اللہ کہتے ہیں. الحمدللہ. اچھا وہ سوال جو ہے نا وہ تو آپ نے یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ انقلاب اسلامی جو ہے نا وہ پوری طرح مطلب تمدن اسلامی پوری طرح نافذ نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ حصوں میں, کچھ شعبوں میں زمینہ فراہم کریں, اور وہ اس وقت ہی ہوگا کہ جب ایبسولوٹ اس وقت ہوگا جب امام زمان علیہ السلام آئیں. میں آپ سے یعنی اس کو ہم دوسری طرح پوچھیں, آسان کر دوں, اور اگر تمدن اسلامی آپ پوچھیں, تمدن اسلامی, ثقافت اسلامی, حکومت اسلامی, ان سب کا ہدف کیا ہے؟ دوبارہ حکومت اسلامی, آئیں پیچھے سے چلتے ہیں, انقلاب اسلامی, نظام اسلامی, حکومت اسلامی, ثقافت اسلامی, تمدن اسلامی, اس کا ہدف کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ایسا انسان پرورش کرنا کہ جو اپنے امام کا ساتھ دے سکے. تو میں کہوں گا بھائی بس یہی ہو رہا ہے یہاں پر لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون جو ہے وہ رہے گا, کون جو ہے وہ مٹ جائے گا, کون عقیدے واقعی رہے گا, کون ایمان کے ساتھ رہے گا, کون اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے. اچھا ایک بات ہے کہ مطلب ہم ناظرین کے بھی عرض کریں کہ ہم جو آج یہ تمام تر گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہم انقلاب اسلامی کے حوالے سے, امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا, انقلاب اسلامی کے حوالے سے کر رہے ہیں, لیکن ہم اصل میں گفتگو وہی ہے ہماری کہ مطلب ہم ظہور کی طرف ہی جانا ہے, ہمیں ہماری گفتگو وہی ہے, اور اس کے لیے زمینہ فراہم ہوتا ہے. اچھا جو یہ کہتے ہیں نا, ایک صاحب اور تھے, وہ موقع آج جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں. ایک صاحب تھے, وہ انہوں نے آ کے بیٹھ کے, خود وہ نظام امامت کو مانتے نہیں ہیں, اور پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ سے نظام امامت کو خطرہ ہو گیا, نظام امامت جو ہے نا کمزور ہو گیا, نظریہ نظام امامت کمزور ہو گیا. ارے اگر تمہیں نظام امامت پتہ ہے تو تم خود قبول کرو. خود قبول نہیں کرے, صرف وہ انتشار ڈالنے کے لیے, لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ مطلب اس انقلاب سے دور ہو جائیں. خیر ہم واپس اس طرف آ رہے ہیں ٹاپک میں. اگر یہ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جب تمدن اسلامی کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ پوری طرح نافذ نہیں ہوگا, تو یہ 45 47 46 سال ہو گئے, 79 سے لے کے ابھی 47 سال پورے ہو جائیں گے. تو ان 47 سالوں میں کیا چیزیں جو نا اچیو کی انقلاب نے اس حوالے سے, تمدن اسلامی کے حوالے سے, کہ جو ہم وہاں تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے نا انقلاب کی, وہ یہ تھا کہ اتنے سارے اسلامی ورژن میں سے جو اسلامی ورژن ہے, مثلا بادشاہی نظام بھی اسلامی ورژن کہتا ہے اپنے آپ کو, جمہوری نظام بھی اپنے آپ کو ایک اسلامی ورژن کہتا ہے, ترکی ہے اور بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں. یا اسی طرح سے وہ اسلامی ورژن کے جو یورپ کے اندر ہے, وہ اسلامی ورژن جو انڈیا کے اندر ہے, یعنی یہ تو سارے اسلام کے مختلف چہرے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سارے کے سارے باطل ہیں, ان سب میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جسی بنیاد جو یعنی کیونکہ اسلام نام تو ہے نا, اس لیے انشاءاللہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی. لیکن اچھا پاکستان بھی ایسا ہی ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ سب چہرے جتنے بھی ہیں نا, یہ سارے کے سارے اسلام کے وہ ورژنز ہیں, وہ چہرے ہیں کہ جو انہی میں آپ کو حقیقی چہرہ تلاش کرنا ہے. تو میں کہوں گا نہیں, ایسا نہیں. آپ کو ضرورت پڑ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ جو 1300 سال 1400 سال
بہت زیادہ مختلف سازشوں کا بھی نتیجہ تھا اور ہماری نادان دوستی کا بھی مسئلہ تھا. یعنی بہت ہلکے لوگوں کے ہاتھ میں اسلام رہا, بہت ہلکے لوگوں کے ہاتھ میں دین رہا, جس بنیاد پر نا ایک ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اسلام کا ایک وہ چہرہ سامنے آئے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کرے یا صرف اسلام کی حفاظت نہ کرے, بلکہ وہ ہو کہ جو ادیان کی حفاظت کرے. مثلا قرآن نے بھی تو کہا تھا نا کہ اگر کچھ ایسے لوگ نہ ہوتے جو دفاع کرتے, تو یعنی اگر کچھ بعض لوگوں کو دفاع نہ کرتے, یوں ہے جملہ, تو نہ یہاں پر جو ہے وہ عیسائیوں کی رہ جاتی, نہ مساجد ہوتی, نہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہوتی, نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی, نہ ہی جو ہے وہ کہا صوفیوں کی عبادت گاہیں ہوتی. بڑی بات ہے یہ. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن جو یہ کہہ رہا تھا نا, یا وہ پلیٹ فارم تو مہیا ہوتا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کلمہ ہے سواؤن بیننا و بینکم, ہے نا, ایک جگہ ہے, آؤ اسی بنیاد پر جمع ہو جائے. یار ہم اللہ کو تو مانتے ہیں نا, اللہ کی بات کریں, اللہ کے علاوہ ہر ایک کو جو ہے اس کو رد کریں. اب ہم کہہ رہے تھے کہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ کہ جو ہر اعتبار سے ابھی تک جتنے بھی اسلامک ورژن اور اسلامی چہرے تھے ان سے بہتر بھی ہو, برتر بھی ہو, ایسے چہرے کی ضرورت تھی. خمینی بت شکن نے جو کام کیا ہے, سب سے پہلا اور بڑا کام کیا ہے نا, وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں, وہ جو جستجوگر ہیں, وہ واقعی جو پاکیزہ فطرت رکھتے ہیں, اگر وہ صحیح طریقے سے رسول اللہ کے دین کو, کہ جو 14 سال پہلے نافذ ہوا تھا, 14 سال پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بنیاد پہ تھا, قل لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا, محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھا, یہ جو دین تھا نا, یہ بیچارہ مختلف دھول مٹی کا شکار, مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اگر میں اس کو شیخ مطہری کی زبان میں کہوں تو احیاء دین تھا, احیاء تفکر اسلامی تھا, احیاء اسلام تھا. لوگ پوچھیں گے احیاء اسلام, آپ ایک طرف کہتے ہو کہ اسلام تو بیداری کا مذہب ہے, اور آپ ایک طرف کہتے ہو یا اسلام جو ہے وہ خود زندہ کرنے والا مذہب ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایک تحریک چلنے کی ضرورت ہے جو اسلام کو زندہ کرے. تو ہم کہیں گے بھائی, شیخ مطہری نے اس سے حل کیا, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, غلط بات نہیں کوئی. مثلاً پانی جو ہے وہ آب حیات ہے, پانی جو زندگی دیتا ہے, لیکن اگر پانی جو گدلا ہو جائے تو آیا اس کی صفائی ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں, پانی کی صفائی ضروری نہیں ہے, پانی تو خود آب حیات ہے. بھائی جو اپنے اندر سے گندگی پڑتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور صاف کرے, پھر پاکستان پانی جب پیور ہو جائے پھر ہی دوسروں کو زندگی دے گا. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اسلام جو ہے وہ زندہ مذہب ہے, اسلام جو ہے وہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے, کوئی شک نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ الحمدللہ رسول اللہ جس طرح فرمایا کرتے تھے کہ مقابلہ کرتا ہے استعمالی طاقتوں سے, اس زمانے کی بڑی طاقت مقابلہ کرتا ہے, یا انسان ظالموں کے خلاف قیام کرتا ہے اسلام, یا مظلوموں کی مدد کرتا ہے, یعنی جتنے وہ پہلو ہیں. تو ایسا ہو گیا تھا کہ یہ اسلام جو سب کچھ کرتا ہے, یہ خود بیچارہ بہت ہی مستضعف ہو گیا تھا. یعنی اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں نے اتنا ظلم کر کے اس کے اتنے چہرے بنا دیے تھے. بھائی چہرے بنے ہوئے, آپ کہیں یار یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں, آپ کہاں چہرے بنے ہوئے؟ میں کہوں گا اچھا بسم اللہ, ذرا دیوبندی جو ہے وہ اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھ کے دکھائے, مسجد دونوں جو ہیں وہ بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھ کے دکھائیں, یہ تینوں بلکہ شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے دکھائیں, شیعہ کسی تکفیری اور دیوبندی اور وہابی کی مسجد میں نماز پڑھ کے دکھائے. تو بھائی اسلام کے چہرے ہی تو تھے. ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا انشاءاللہ اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کیا جائے. بھائی کہاں انقلاب نے سارا اسلامی چہرہ پیش کیا؟ مجھے ہی معلوم ہے پورا چہرہ بھی نہیں آیا, کیونکہ اس میں ثقافت کا, ابھی ایران کی ثقافت کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر یہ کام شروع نہیں ہو گیا, کام شروع ہو چکا ہے. وَإِلَّا کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر شام کے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر, مثلا بوسنیا, چلیں ابھی شام چھوڑ دینا, شام ایک دم کنٹروورشل بنا دیا آپ نے, ہاں شام کو جو ہے وہ آپ نے بوسنیا کے زمانے میں جو, ہاں اب بوسنیا کے اندر جنگ شروع ہوئی ہے, 91 کی باتیں ہیں نا. اب وہاں پر کیا ضرورت ہے افغانستان کا بندہ بھی جائے, پاکستان کا بندہ بھی جائے, ایران کا بندہ بھی جائے, کہ بھائی ہم نے جو ہے بوسنیا میں جا کے کروشین سے, یا جو بھی اس وقت کون لوگ تھے منوز جو لوگ حملہ کر رہے تھے اس کے برابر بولتے ہیں نا بوسنیا کے, نام ہی دماغ سے نکل گیا, اتنے ظالم لوگ تھے وہ, انہوں نے بہت ظلم کیا ہے بوسنیا میں. بہرحال یہ جو لوگ, ہم نہیں کہہ رہے کہ انقلاب پوری طرح سے, انقلاب کے بعد جو ہے وہ اسلام پوری طرح سے واضح ہو گیا, لیکن جو اس نے زمینہ فراہم کیا تو لوگوں نے کس طرح سے جا کے اپنی جانوں قربان نذرانہ پیش کیا ہے فکر جہاں پر. ہے. تو پہلا جو آپ نے پوچھا کہ اثرات کیا ہیں یا اچیومنٹ کیا ہے, تو وہ پہلا یہ تھا کہ ایک ایسا خوبصورت چہرہ اسلام کا کہ جو واقعی اس چہرے کے نزدیک ترین ہے, کہ جو خود رسول اللہ نے انقلاب کے بعد مدنی زندگی کے اندر چہرہ دکھایا تھا, 10 سالہ مدنی زندگی, ہم اس سے نزدیک ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلی چیز ہو گئی. دوسرا کیا کام کیا, دشمنوں کو کتنا واضح کر دیا. دشمن کتنا 13 سال تک چھپتا رہا اپنے آپ کو, کتنے پیچھے, یعنی لگتا رہا, کبھی عیسائیوں کے پیچھے آگے چھپ جایا کرتا تھا, کبھی مسلمانوں کے اندر نفاق ڈال کے ان کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا, کبھی کمیونسٹ ہو کے کمیونزم کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا, کبھی لبرل ہو کے لبرلزم کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا. یعنی دشمن کو آپ دیکھیں نا, انقلاب نے دوسرا بڑا کام کیا نا, یہی جو لا الہ الا اللہ کا پہلا جو تھا نا, لا الہ, اس کو سمجھا دیا کہ بھائی لا الہ, کوئی طاقت نہیں,
کوئی وجود نہیں، کوئی ہے ہی حیثیت نہیں اللہ سوائے اللہ، سوائے اللہ کے۔ اسلام کا دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ اسلام نے استعمار کو بڑا کلیئر کر کے بہت ہی واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تیسرا موضوع کہ اسلام مذہب وہ مذہب ہے کہ جو اصولوں کی بنیاد پر ہے، نہ کہ فرقے کی بنیاد پر، فرقہ وارانہ کسی نظام کی بنیاد پر ہے، نہ کہ دشمنی کی بنیاد پر ہے کہ کیونکہ ہمارے عیسائیوں میں جھگڑا ہے تو بس کیونکہ جھگڑا تو ہر عیسائی برا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام اصولوں کی بنیاد پر ہے، جہاں جہاں پر جو بھی اگر اسلام کے ساتھ صلح کر کے رہنا چاہتا ہے وہ صلح کر کے رہے۔ کوئی مقابلے میں آئے گا تو پھر اسلام پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عیسائی دین نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ماریں دوسرا کے گال پیش کر دیں گے، لوگ دوسرا آدمی مار لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے تمام مذاہب اور فرقوں کو اور خصوصاً ادیان کو آہستہ آہستہ جو نا نزدیک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی بنیاد پر آج آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے تو عیسائی بھی جو ہے نا وہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ سمپیتھی جو ایجاد ہوئی ہے، یہ جو مظلوم کے ساتھ قیام کا وجود ہے، کس کی وجہ سے ہوا؟ سیدھی سی بات، اس سے پہلے تو کچھ بھی ہوتا تھا کوئی بھائی اسرائیل بنا ہے 48 میں، انقلاب آیا 79 میں، 48 سے لے کے اور 79 تک کی جدوجہد دیکھ لیجئے جو بیچارے فلسطینی کرتے رہے۔ اور بہرحال تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اچیومنٹ اسلام نے کی ہیں یہ کوئی کم اچیومنٹ ہے یہ۔ اور چوتھی اور آخری بات میں کر دوں، بھائی کے کہنے کو بہت کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ ایک ایسی کتاب رہ گئی تھی کہ جس کو ہم ایک پریکٹیکل بک کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں، امپلیمنٹ ہونے والی بک کے طور پہ نہیں دیکھتے، نافذ ہونے والی بک کے طور پہ نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ قوانین جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ صرف چومنے کے لیے ہیں، یہ صرف ثواب کے لیے ہیں۔ ہمیں پتہ ہو جائے گا اللہ نے جو واقعات بیان کیے، ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے ٹکرا گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون سے ٹکرا گئے، ہر زمانے کے جو نبی تھے وہ اپنے زمانے کی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے۔ تو ہمیں لگتا تھا کہ جیسے یہ بچوں کو سلانے کے لیے جو رات کو لوریاں دی جاتی ہیں نا ان کی کہانی ہے، یہ سمجھا جاتا تھا بھائی یہ قرآن کی کیا حیثیت تھی؟ اس قرآن مظلوم کو جو ہے لوگ میں نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، کوئی مسافر جا رہا ہے سر پہ رکھ دینا ہے، کوئی مرنے والا اس کے سر پہ پڑھ دینا ہے، اور جب مر چکا ہو تو وہاں جا کے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ محفلوں میں عوام دکھانا نہیں تھے نہیں تھے۔ تو اگر آپ اس طرح آئیں گے کہ انقلاب کے بعد تشیع میں کیا کچھ ہوا ہے تو پھر تو پتہ چلے گا آپ کو کیا کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں کو بہت کچھ ہے کہنے۔ لیکن میں بھی ذرا کلیات میں بات کر رہا تھا کہ جس میں خود قرآن کا زندہ ہونا، ایک کتاب قانون کے طور پہ سامنے آنا، اور اس کی بنیاد پر اجتہاد ہونا، اور اجتہاد کے اندر جو ہے وہ قرآن کی آیات سے استفادہ ہونا، بھائی یہ بہت بڑا مرحلہ ہے جو ہم نے طے کر لیا، جس کی بنیاد پر آج جو ہے وہ اسلام الحمدللہ رب العالمین یہ ڈسکس ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ اسلام ڈسکس ہوتا ہے۔ اسلام تو الحمدللہ ویسے بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا تھا 79 کے بعد، لیکن میں بھی کیا کہہ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات تھی، کون سے موضوع ڈسکس ہو رہے ہیں، یعنی بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات جو ہے نا امریکہ کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں، ہم حیران ہوتے تھے، کبھی ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی تھی تشیع کو، قرآن کو، اسلام کو۔ آج چھوٹے چھوٹے موضوعات، یعنی پوری برٹش جو ہے اس بات پر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اصولی کون ہوتے ہیں مجتہدین اور یہ اخباری کون ہوتے ہیں مجتہدین۔ یعنی آپ کہاں سے کہاں چلے گئے کہ آج جو یورپ کا پہلا مسئلہ جو یہ بن گیا ہے کہ تشیع کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے ان کے درمیان گروہی نظام کو وجود میں لے کر آؤ۔ ماتمی کس کو کہتے ہیں، موالی کس کو کہتے ہیں، اصولی کس کو کہتے ہیں، اخباری کس کو کہتے ہیں، خوئی کے ماننے والے کون ہیں اور خمینی کے ماننے والے کون ہیں، خامنئی کو مانتے کون ہیں، سیستانی کو مانتے کون ہیں۔ ایک صاحب تو بھی احمق جن کو میڈیا مل گیا ہے وہ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ایران کا نظام اور ہے، عراق کا نظام اور ہے، باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں تو ایران کے نظام کو مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہاں کی شیعت پرانی نہیں ہے۔ وہ اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہاں اتنا احمق ہے کہ اسے یہ بات ہی نہیں پتا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ شیعہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال سے داخل ہو چکا ہے۔ یہ سارے کے سارے امامزادے جو ہیں یہ کیوں آتے تھے ایران؟ جو امامزادوں کی تاریخ ہے پوری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولادیں، امام متقی علیہ السلام کی اولادیں، امام حسن علیہ السلام کی اولادیں، سب ایران کیوں آتے تھے؟ کیونکہ ان کو عربوں کے اندر کہیں پر بھی پناہ نہیں ملتی تھی۔ یہ ان شیعوں کے پاس آتے تھے جو 1300 سال سے، 1200 سال سے، 1100 سال سے انہی علاقوں میں تھے، یہاں پر موجود تھے، ساری تشیع یہاں پر موجود تھی۔ انہی اسی قوم کے لیے کہا تھا کہ یہ سلمان کی قوم ہے کہ جو سوریا پر فلم چلا گیا تو لے کر آئیں گے، لیکن وہ احمق آدمی اپنی کم علمی کی بنیاد پر اور مغرب سے پڑھے ہوئے اسلام کی بنیاد پہ وہی جو غلطی شریعت نے کی تھی، شریعت کی غلطی یہی تھی کہ اس نے اسلام کو مغرب میں جا کے پڑھا تھا، فقہا مجتہدین سے نہیں لیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ آخری مرحلے میں آ کے
وہ غلطیاں کر رہا تھا کہ جو اجتہادی غلطیاں تھیں، اس کو پتہ نہیں چلا کیا. اچھا یہ بھی اتفاق سے انہوں نے بھی جو ہے نا سمجھایا کہ شریعتی کی وجہ سے انقلاب آیا. یعنی اتنے احمق ہیں کہ ان کو یہ بات بھی نہیں پتہ تھی کہ انقلاب کے اندر مطہری، شہید مطہری، مرزا مطہری کا رول زیادہ ہے یا شریعتی کا رول زیادہ ہے. شریعتی کا رول زیادہ ہے. ہاں یعنی یہ شریعتی کے رول کو سمجھتے رہے. انہوں نے وہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ جو بنا اصل میں اگر شہید بری کا نام لیتے ہیں تو ان کے مقاصد پورے ہاں پورے نہیں ہو رہے تھے. نہیں حتیٰ کہ وہ جگہ جس کا انہوں نے تذکرہ کر بھی دیا جو تیار ہوا تھا وہ حسینی ارشاد، تو حسینی ارشاد کے وہ لیکچرز جو شہید نے دیے تھے، اسے یہ بات بھی نہیں معلوم کہ حسینی ارشاد کو وجود میں لانے والے مطہری صاحب تھے. شیخ مطہری وجود میں لائے تھے اور شریعتی کو وہ لے کر آئے تھے کیا کہ وہ اور آغا میاں جی اور یہ سب لے کر آئے تھے. کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جو اچیومنٹ کی ہے نا، آخری اچیومنٹ وہ یہ ہے کہ ہم نے نفاق کا چہرہ جس طرح کھولا ہے نا، چاہے وہ داخلی نفاق ہو چاہے وہ خارجی نفاق ہو، یہ بھی بہت بڑا انقلاب کا رول ہے کہ جس نے کھول دیا. اور انشاءاللہ مجھے میں بھی بار بار ٹائم دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بتایا جی اس کا بتا رہا ہے لیکن لے کے نہیں ہے ابھی آپ کے پاس 4 منٹ ہے. بسم اللہ 4 منٹ ہیں ابھی. تو اچھا یہ سوال یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے یہ آخری سوال ہو، نہیں تو ایک گفتگو حالات کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن یہ حالات کے بعد لیکن اس حوالے سے گفتگو کرنی تھی امام سے رکھ انشاءاللہ. اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک اور پاکستانی کسی صحافی نے بھی کہا کہ مطلب آیت اللہ خامنہئی اور محمد بن سلمان مطلب دونوں جو ہے نا وہاں پر بھی بادشاہتی نظام ہے، یہاں پر بھی بادشاہتی نظام ہے، وہاں پر بھی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی آیت اللہ خامنہئی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ تھوڑا سا بھی بیچارے مطالعات کر لیتے نا، تھوڑے سا بھی مطالعات کر لیتے تو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں دوستوں کی پہچان نہیں ہے تو کم سے کم دشمنوں کی پہچان ہوتی تمہیں کہ یعنی اگر یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو یہ جو ٹرمپ ہے یا یہ جو نتنیاہو ہے، یہ جو ہے یہ خامنہئی صاحب کے پیچھے کیوں لگے ہوئے اور محمد بن سلمان کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ یعنی اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی اور ایک ہی اندازہ روش، ان کا ایک ہی اندازہ حکومت ہوتا، یا یہ ایک ہی سسٹم کے وجود میں آئے ہوئے لوگ ہوتے جو تم سمجھ رہے ہو بادشاہی نظام، تو مجھے بتاؤ کہ محمد بن سلمان سے کوئی جھگڑا نہیں، عرب امارات کے حکمرانوں سے کوئی جھگڑا نہیں، قطر کے حکمرانوں سے کوئی جھگڑا نہیں، ترکی کے حکمرانوں سے کوئی جھگڑا، اپنا کیا نام ہے کویت کے حکمرانوں سے کوئی جھگڑا نہیں، بحرین کے حکمرانوں سے کوئی جھگڑا نہیں، عمان کے حکمرانوں سے کوئی جھگڑا نہیں. یعنی وہاں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا. ٹرمپ یہاں پر کیوں مخالف ہے؟ اس شخص سے تو مخالف کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نظام نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اگر ایسا ہوتا تو میں نے کہا دشمن شناسی کی بنیاد پہ کہیں تم پہنچ جاتے اس بات پہ. یہ پوری دنیا ایک ہی آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ کسی ایک آدمی کو حذف کرو. یہ پوری دنیا سارے جتنا نیریٹو ہے یہی بن رہا ہے نا کہ سب کے سب جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ علی خامنہئی صاحب جو ہے نا وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، جبکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل امن کے لیے خطرہ ہے. عوام سمجھتی ہے کہ ٹرمپ صاحب، امریکہ کی اپنی عوام سمجھتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کی امن کے لیے خطرہ ہے. اس کو پہچان تو لیا لو نا بر. تو وہ بیچارہ جو ہے نا اس کو بالکل معلومات اس کی ہے نہیں. ایک بہترین جمہوری نظام کے ذریعے سے وجود میں آنے والی شخصیت ہے، جمہوریت کے ذریعے سے، وہی جمہوریت جس کا تم راگ الاپتے ہو. اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو تم کہتے ہیں یہ تو کیا بات ہے ڈکٹیٹر ہے، اسلام نے جو معین کر دیا. ہم اسی لیے کہتے ہیں بیٹا یعنی قوانین ہوتے ہیں، تم بناتے ہو انسانی ہاتھ کے لکھے ہوئے قوانین کہ اگر ان شخصیات ان معیارات پر پورا اترے جو تم نے قانون لکھا ہے تو پھر پارلیمنٹ جو ہے نا تعین کر لے گی کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ تعین کر لے گی کہ یہ ہمارا صدر ہے، پارلیمنٹ تعین کر لے گی کہ ہمارا چیف جسٹس ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قوانین اس بنیاد پہ شخصیات طے کرتے ہو. ہمارے درمیان تمہارا فرق کیا ہے؟ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے وہ شخصیت کی جو کسی جگہ کا ہیڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ممبر ہو، چاہے ہمارا وزیر دفاع ہو، خود چیف آف اسٹاف ہو، یا پھر ہمارا چیف جسٹس ہو، یا ہمارا ولی فقیہ ہو. کیونکہ ہم نے انسانی ہاتھ کے لکھے ہوئے قانون کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے دیے ہوئے قانون کی بنیاد پر ہم اس شخصیات کا تعین کرتے ہیں. جب تعین کر لیتے ہیں نا تو یہ اختیارات پورے رکھنے کے باوجود بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، جو حکومت چلانی ہے وہ میرا کام نہیں ہے. خامنہئی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حکومت چلانا میرا کام نہیں ہے، حکومت اور اس کے ادارے چلانا آپ کا کام ہے، انقلاب کی حفاظت میرا کام ہے. کیا کسی جگہ پہ انقلاب ڈیمیج نہیں ہو رہا؟ یہ انقلاب ہی کی حفاظت سپاہ پاسداران نے لی ہوئی ہے. انقلاب کی حفاظت کا ہی کام جو ہے وہ الحمدللہ ان شخصیات کے پاس ہے جو شہید ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر. ایرانی شخصیات شہید ہوئی پوری دنیا میں. یہ ایران کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ گئے تھے اس ملک کے اندر جو وہ ملک خطرے کے اندر ہے. یہ انقلاب کا درس تھا. تو الحمدللہ رب العالمین ہم قانون وہ بناتے ہیں کہ جس کا ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام سے، قرآن سے اگر اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے پڑھنا پڑے گا تمہیں. لیکن تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تم کہاں سے جا کے پڑھو گے؟ تم صحافی ہو، چاہے تم حکمران ہو، چاہے تم سیاستدان ہو، چاہے تم کوئی بھی ہو، اینکر ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ایران کا نظام حکومت ہے کیا. یہ بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے. حکومت یہ صدر چلاتے ہیں یا نہیں صدر چلاتا ہے بھائی. اتنا زیادہ اختیار دیا ہوا ہے کہ پسند نہ بھی آئے ان کی باتیں
لیکن اس کے باوجود بھی رہبر موضوع میں داخلت نہیں کرتے. کرنی یعنی کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن رہبر نہیں کرتے. امام نے بھی نہیں کی, امام خمینی نے بھی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے ان کے انقلاب کے فوراً بعد بنی صدر جیسا منحرف آدمی ملک کا صدر بن گیا. کیا امام نے ہٹا دیا اس کو؟ جی نہیں. جب عوام نے کیا مظاہرہ, پارلیمنٹ نے عوام کی آواز سن کے اپنی پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف جو استہزائی تحریک ہوتی ہے وہ چلائی, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا. تو امام خمینی نے انقلاب کے فوراً بعد جب یہ نہیں کیا, آپ خامنہ صاحب سے توقع رکھتے ہیں. رفسنجانی صاحب نے کیا بہت اچھا نظام حکومت چلایا, لیکن خامنہ صاحب نے کچھ نہیں کہا. روحانی کو دیکھیں, خاتمی کو دیکھیں, احمد نژاد کو دیکھیں, اس کے بعد پھر یہ جو موجودہ صدر پزشکیان صاحب کو دیکھیں, یہ سب اس طرح نہیں چل رہا ہے. لیکن رہبر معظم تائید کر رہے ہیں, رہبر معظم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رہبر آگے جا کے کھڑے ہو گئے, حکومت کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام جو حکومت کا ہوتا ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, لیکن جو انقلاب کی حفاظت کا مرحلہ ہوتا ہے وہ رہبر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو مثلا یہ دفاعی نظام ہے, مثلا میزائلز بنانے, مثلا ملک کو جو ہے نا ایٹامک انرجی دینی ہے, مثلا ملک کے اسٹریٹجک جتنے بھی امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں, یہ رہبر معظم کی مشاورت سے ہوتے ہیں, نہ کہ رہبر معظم کے حکم پر ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. رہبر معظم کو یہ مشاورتی حکم ڈکٹیٹ نہیں کرتے. مشاورتی عہدہ دیا ہوا ہے. ہر شعبے نے خود ہی قانون کے مطابق جو آئین ملک کا ہے اس کے مطابق مشاورتی حیثیت ہے, وہ مشاورتی حیثیت کرتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین کہ اتنے سارے پابندیوں کو, اور 47 سال سے اس ملک پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, پہلی مرتبہ نہیں لگ رہی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یہ 47 سال سے لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی وہ ترقی کر جائے کہ اس کے میزائلز کو امریکہ کہے کہ اس کے میزائلز کی ٹیکنالوجی ختم ہونی چاہیے, اس کی ایٹامک پاور ختم ہونی چاہیے. تو بھائی 47 سال سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں, انہوں نے سب یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہ حکومتوں کا کام تھا؟ نہیں تھا. یہ اس اسٹریٹجسٹ کا پروگرام کام تھا کہ جس نے ہر حال میں جتنی بھی مشکلات ہوں, اس نے ہمیشہ کچھ بجٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو تاکید کیا کہ یار علم کی ترقی کے لیے رکھو, سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے رکھو. اور وہ الحمدللہ تھا کہ جس کی بنیاد پر آج ایران یہاں پر پہنچا. اس کا اعتراف سب کرتے ہیں, لیکن رہبر معظم نے کبھی بھی آج تک ایک آدھ جگہ کے علاوہ حکومتی حکم دیا ہوگا اس 47 سال, یعنی جب سے وہ 30-32 سال ہو گئے ان کو بنے ہوئے ایران کا وزیر اپنا ولی فقی, کبھی انہوں نے مداخلت نہیں کی. مداخلت نہ کرنا ہی الحمدللہ لوگوں کو جرأت بھی دیتا ہے, یعنی کہ پتہ ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان کی بھی تصویریں پھاڑی جائیں گی تو انہیں کچھ نہیں کرنا, ان کا بھی اگر ہم جو ہے وہ گالیاں دیں گے کچھ نہیں کرنا. بلکہ الٹا ہے, رہبر معظم نے کہا کہ اگر مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے, میری تصویریں پھاڑتا ہے, تو یعنی آپ کو کوئی آپ کو ریئیکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خلاف جو کرنے دیا جائے. ہاں انقلاب اسلامی کے خلاف کریں گے تو پھر ریئیکشن دکھانا ہے وہاں پہ. کوئی ایران کے خلاف کام کرے گا, ایرانی ہی کیوں نہ ہو, تو پھر تو نہیں چھوڑیں گے. جب ایرانی ایران کے خلاف کام کرے گا نہیں چھوڑیں گے, تو باہر والا کیسے کر سکتا ہے ایران کے خلاف؟ پھر تو رہبر نہیں چھوڑیں گے. تو الحمدللہ رب العالمین وہ وحدت کی ایک نماد ہے, یعنی وحدت کی ایک علامت ہے رہبر معظم تمام فرقوں میں, گروہوں میں, قومیات میں. اور الحمدللہ آہستہ آہستہ تمام اسلامی فرقوں میں پھر آہستہ باہر نکل جائیں, ادیان کے اندر اس وقت وہ ایک علامت بنتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے ان کی شخصیت کو سب سے زیادہ ہٹ کیا جاتا ہے. ایک سوال تھا لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا, لیکن وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ مطلب ابھی جو ٹرمپ ہے وہ امریکہ کو حالت میں پھنس گیا ہے کہ آگے سمندر, آگے پانی ہے, سمندر پیچھے کھائی ہے, پلٹتا ہے تو بھی مشکل ہے, آگے جاتا ہے تو بھی مشکل ہے, کیونکہ امریکہ وہاں سے ایران جو ہے نا اتنا بڑی باتیں سب یہی کہہ رہے ہیں. ابھی میڈیا انگلش ہو, اردو ہو, فارسی ہو, عربی ہو, فرینچ ہو, جو بھی ہو, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تم نے کر دی وینزویلا کے لیے, سمجھ میں آتا ہے. تم نے کر دی شام کے لیے, سمجھ میں آتا ہے. تم نے کر دی فلسطین کے لیے, سمجھ میں آتا ہے. تم نے کر دی لبنان کے لیے, تم نے کر دی یمن کے لیے. بھائی کہ یمن میں بہت پٹائی ہوئی بعد میں, تم نے بڑی باتیں کر دی. بھائی ایران کے بارے میں کسی سے مشورہ کر لیتے, کسی صاحب عقل سے. تمہارے پاس تو چلو نہیں عقل فارغ ہو, لیکن کوئی تو ادھر ادھر صاحب عقل ہوتا, اس سے پوچھ لیتے. تمہارے پاس لگتا ہے ساری ٹیم ہی تمہاری جیسی ہے کہ انہوں نے کہا بس جیسے پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے در و خوف پیدا کر کے بعد میں میڈیا کا رول استعمال کر کے اور حکومتیں بدل دیتے ہیں. شاید یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. اب تم یہاں پہ پھنس گئے ہو, جنگ نہیں کرو گے تو بھی تمہاری بےزتی ہے, کرو گے تو بھی تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ ہم ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں نہیں وہی جو آپ نے آیت پیش کی ہے بہترین تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جسے مستضعف رکھا گیا ہے وہ کیسے امام بنے گا, وہ کیسے لیڈر بنے گا, وہ کیسے جو ہے نا قیادت کرے گا. تو پتہ چلا کہ نہیں, یہ جو دنیا کے اندر ہم نے مستضعفین دیکھے نا, فلسطین کے مستضعفین دیکھے, یمن کے مستضعفین دیکھے, حزب اللہ کی صورت میں مستضعفین دیکھے, پتہ چل رہا ہے بھائی یہی مستضعفین تو ہیں جن کو رکھا گیا ہے نہیں. آپ ان کو پاور دیں, ان کو اختیارات دیں, ان کے اوپر پابندیاں ہٹائیں, آپ کو دیکھیں آپ کس طرح سے یہ آگے نا قبضہ کرتے ہیں. انشاءاللہ استعمار کو ختم کریں گے, دنیا کو نجات دلائیں گے, ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں یہ لوگ.
تو یہ جو مستضعف رکھے گئے ہیں نا، اللہ کی آیت آج سب سے زیادہ اپنے اس معنی کا حقیقی مصداق پیدا کر رہی ہے کہ انشاءاللہ یہی وہ مستضعفین ہیں کہ جو عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو، ادیان کو، سب کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قیادت جو ہے امام زمانہ نے کرنی ہے انشاءاللہ. ہم ان کا مزار کو زمان علیہ السلام کو اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس عظیم رہبر، بزرگ رہبر سید علی خامنہئی کو تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا جو حقیقی چہرہ جو سامنے آیا ہے، اور جو مسلمان جس طرح منسجم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے، ایک دوسرے سے رابطے میں آ کے مضبوط ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دور، یہ جو مرحلہ ہے، یہ بہت تیزی سے طے ہو اور ہم ظہور امام دیکھ سکیں، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی. اسی دعا پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.